اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا، یعنی اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور یہ ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے رمضان کی آمد ہے تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ باقی مہینوں میں بھی لازمی پڑھیں۔ کم از کم ہو سکے تو 1 نہیں 2 مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا مکمل کیا کریں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہو، اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اس کو ملے۔ اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، اسے اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کہ کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اسی کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تکتا نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اسی کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے توڑا، جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کی ہاتھ میں ہے۔
وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کا بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیے۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کرے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہے اور دوسروں لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے جسے فرشتے کہا جاتا ہے، اور وہ بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے اور ان کے استاذ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہے اور ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بوشت سے اتر جا، تو اس کا قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بھگاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل مردود۔ جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ
ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولے، چوری کرے، کمزوروں کو ستائے اور پریشان کرے، کسی کی مدد نہ کرے تاکہ اللہ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسی کو پورا کریں گے، یعنی شیطان اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہے ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم اللہ کے دوست بنو گے یا شیطان کے؟ یہ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا ہے، اور اب ہم نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کا دوست بنیں یا شیطان